الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا كَأَنَّ صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا وَتَعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے متعلق، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ ریزہ ریزہ کر کے میرا رب ان کو اڑا دے گا تو زمین کو ہموار کر دے گا، تو اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے گا۔ اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کہ اس میں کجی نہ ہوگی، اور خوف زدہ ہوں گی آوازیں رحمان کے حضور، تو نہ سنے گا مگر بھنبھناہٹ۔ اس دن نہ فائدہ دے گی کسی کی سفارش مگر اس کی جسے رحمان نے اجازت دی ہوگی، اور اس کی بات کو پسند فرمایا ہوگا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے، اور ان کا علم اس پر محیط نہیں ہو سکتا۔ اور جھک جائیں گے سب منہ اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور، اور بے شک نامراد ہوا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن ہے تو نہ خوف ہوگا اسے زیادتی کا اور نہ نقصان کا۔ اور ایسے ہی ہم نے اتارا قرآن عربی میں، اور اس میں ہم نے طرح طرح کے عذاب کے وعدے دیے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں یا پیدا ہوں ان کے دلوں میں سوچ۔ تو سب سے بلند ہے اللہ تعالیٰ جو سچا بادشاہ ہے، اور جلدی نہ کی جائے قرآن میں اس سے قبل کہ پوری ہو جائے اس کی وحی، اور کہیں کہ میرے رب زیادہ کر میرا علم۔ اور بے شک ہم نے آدم کو ایک تاکیدی حکم دیا تھا اس سے پہلے، تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ تو ہم نے فرمایا کہ آدم بے شک تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، پس وہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، سو تم مشقت میں پڑو۔ پچھلے فرمان میں موسیٰ کا قصہ جاری تھا کہ وہ واپس آ کر حضرت ہارون پر ناراض ہوئے۔ تم نے ان کو بت پرستی سے منع کیوں نہ کیا اور ان کو چھوڑ کر میرے پیچھے کیوں نہ آئے؟ مگر حضرت ہارون نے جواب دیا کہ میں نے پورا زور لگایا، لیکن شیطان نے ان پر ایسا غلبہ کیا کہ وہ نہ مانے اور کہنے لگے جب تک موسیٰ واپس نہیں آئیں گے ہم اس طرح بت پرستی کرتے رہیں گے۔ میں آپ کے پیچھے اس لیے نہ آیا کہ قوم اکیلے رہ جائے گی اور شیطان ان کو گمراہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔
پھر موسیٰ نے سامری سے پوچھا کہ تم نے کیوں یہ ظلم کیا؟ تو اس نے کہا میں نے جبرائیل کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے مٹی کو زندہ ہوتے دیکھ کر اس کی ایک مٹھی اپنے پاس رکھ لی اور بچھڑے میں ڈال دی۔ یہ بولنے لگا، اس طرح میں نے اس کو معبود پرستش کے لیے بنا دیا۔ حضرت موسیٰ نے اسے بد دعا دی کہ جاؤ، تمہیں جو ہاتھ لگائے گا اس کو بھی بخار ہوگا اور تم کو بھی، اور تم یہ فریاد کرتے پھرو گے کہ مجھے مت ہاتھ لگاؤ، پھر قیامت میں تم کو سخت عذاب ہوگا۔ چنانچہ وہ اس طرح در بدر فریاد کرتا پھرتا رہا۔ اس سارے فرمان سے جو ہدایت سامنے آئی وہ یہ کہ قوم کو اور امت کو جتنا بھی سمجھایا جائے، جب تک ان میں ہادی نہ ہو شیطان پھر ان کو گمراہ کر لیتا ہے۔ موسیٰ کا نکلنا تھا تو پھر شیطان نے اس امت کو گمراہ کر دیا، سوائے چند کے۔ یہی حقیقت ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سمجھایا اور کعبہ شریف تعمیر کر چکے، پھر آپ نے حج کے سارے مناسک عبادت کے طریقے سیکھ لیے اور سکھا دیے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے رب، ان ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات سنائے، تیری کتاب پڑھائے اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے، بے شک تو دانا، حکمت والا اور غالب ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد آپ کی اولاد ہی نے کعبہ شریف میں 360 بت رکھ دیے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتوں کے لیے مقابلہ کیا اور آپ کو تکلیف دی۔ ساری قرآنی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی ہدایت کے لیے رسول بھیجتا رہا۔ جب رسول کا وصال ہوتا تھا تو لوگ پھر گمراہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ انہی رسولوں کے بت بنا کر پوجنا شروع کر دیتے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ہدایت دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اور کسی رسول نے نہیں آنا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نسبت جس کو حاصل کرنے سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آتے رہے اور قیامت تک آتے رہیں گے اور یہ فریضہ ادا کرتے رہیں گے۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے جو انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھ سکتی ہے۔ آج کے فرمان میں تاریخ انبیاء سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مشرکین مکہ کو ڈراتے قیامت کی آمد سے، تو اس پر وہ اس طرح سوال کرتے کہ ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں یہ ہدایت فرمائی کہ یہ پہاڑ سور پھونکتے ہی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور تمام زمین ایک ہموار میدان بن جائے گی جہاں اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا اور ساری مخلوق الہی سے حساب لیا جائے گا۔ اور لوگ اس وقت اتنے ڈر رہے ہوں گے کہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم زمین کے اندر ہی رہتے اور اسی عذاب قبر کو بھگتتے رہتے، مگر اس وقت کفار کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن پاک اسی ہولناک سخت دن سے بچنے کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ جو اس ہدایت کو قبول کریں گے ان کے لیے کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا، اور جو انکار کریں گے ان کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ اور آئندہ ہونے والے سارے حالات سے واقف فرما دیا اور حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علم کو ہی سب کچھ نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے علم کی زیادتی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ تو ثابت ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم دیا گیا جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے فرائض کے ادائیگی کا سخت فکر رہتا تھا، اس لیے جب بھی وحی نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر ہوتا کہ کوئی حکم رہ نہ جائے، اس لیے ساتھ ساتھ دہراتے جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فکر بھی گوارا نہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کا یاد کرانا اپنے ذمہ کر لیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اپنے علم کے اضافہ کے لیے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دیا ہے وہ یاد بھی کرائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں دن بدن اضافہ بھی فرمائے گا۔ اس فرمان الہی میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی گئی۔ اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی کرتے ہیں۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا ما من کل خوف سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.